ملکہ یہ تو قانون کا امتحان شروع ہو گیا جی، فروغ نسیم صاحب کا اور ملکہ بخاری کا. جی بالکل ہم امتحان کے لیے تیار ہیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم قوانین کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں، کھوسہ صاحب تو قابل احترام ہیں، یہ ایک سینئر قانون دان ہے، لیکن جو بھی ڈسکشن نیب آرڈیننس ترامیم کے اوپر ہو رہی ہے، دوسری ہو یا تیسری ہو، اس کے اوپر بہت سارے لوگوں نے قانون کا مطالعہ نہیں کیا. اب یہاں پر بات ہوئی کہ ہم نے کیوں اختیار دیا صدر محترم کو نیب چیئرمین کو ریموو کرنے کا. اگر پہلے قانون کا مطالعہ کر لیتے تو سمجھ جاتے کہ اس کے اندر جو ریموول تھے، جو گراؤنڈ سے جو پیراہے تھے، وہ وہی ہیں جو ایک سپریم کورٹ جج کی ہیں. ہم بتاتے ہیں. دیکھیں آرٹیکل 209 جو پاکستان کے آئین کا ہے، اس کے اندر سپریم جوڈیشل کونسل کو تشکیل دیا گیا ہے، ایک اسپیسیفک مقصد کے لیے تشکیل دیا گیا ہے کہ جو ججز ہیں اعلیٰ عدالت کے، ان کے جو ریموول ہے، ان کے ڈسپلنری پروسیڈنگز ہیں، وہ اس فورم کے اندر ہوں. آپ ہی نے تو 6 اکتوبر کو یہ اختیار دیا تھا اور اس کے اوپر ایک ڈسکشن ہوئی تھی. اس وقت اٹارنی جنرل موترف تھے، چاہتے تھے کہ اس کے اوپر یہ شک آ جائے. بعد میں ہمیں لگا کلیریفیکیٹری، ہم نے ایک اور امینڈمنٹ آرڈیننس دے دی کہ یہ شک ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس جو اختیارات ہیں وہ اس جگہ تک ایکسٹینڈ نہیں ہوتے. اگر ہم نے، میں مکمل کر دوں، اگر ہم نے نیب چیئرمین کی ریموول کو وہ فورم بنانا ہے تو پھر اس فورم کے اندر ہمیں آئینی ترمیم کرنی پڑے گی. پہلی بات تو یہ ہے. اس کے علاوہ صدر محترم کے اختیارات کے بارے میں بات ہوئی، ان کا اپنا نقطہ نظر ہے، ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے. صدر محترم کا جو رول ہوتا ہے کانسٹیٹیوشنل تھیوری کے مطابق، اور فروغ نسیم صاحب اس کے اوپر ایک طویل بحث کر چکے ہیں ایک ٹاک شو کے اندر، وہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. ہمارے پاس یہ وجوہات تھیں کہ یا تو ہم منسٹری آف لا کو اختیار دیتے. کھوسہ صاحب کہتے ہیں وزیر اعظم کے مشورے کے پابند ہیں صدر. جہاں پر کانسٹیٹیوشنل، ان کا اپنا نقطہ نظر ہے، جہاں پر کانسٹیٹیوشنل obligation یا ڈیوٹی پرفارم کرنی ہو اس حد تک، کیونکہ گورنر رہ چکے ہیں، یہ اس زاویے سے دیکھ رہے ہیں. اس کے اندر جو پروسیس ہے وہ مختلف ہے، پیراہے مختلف ہیں جن کو دیکھنا پڑے گا کہ ججز کو جس طرح ریموو کیا جائے. جسٹس فائز عیسیٰ کے اوپر ریفرنس بھیجا تھا سپریم جوڈیشل کونسل میں صدر صاحب نے، وہ وزیر اعظم کا مشورہ اس میں شامل تھا؟ بالکل اس کی ایڈوائس پر بھیجا تھا. وزیر اعظم کی ایڈوائس پہ بھیجا تھا؟ بالکل ایڈوائس پر بھیجا تھا. تو پھر تو یہ پھنس جائیں گے. ندیم صاحب، تو وزیر اعظم کی ایڈوائس آئے گی اس میں. ندیم صاحب ایک مختلف کیس ہے، ایک مختلف نوعیت کا، لیکن نیب قانون پہ سپریم کورٹ کے جسٹس سٹنگ جج، ہم نیب چیئرمین کی بات کریں. دیکھیں میں اس پہ واپس آتے ہیں. آپ نے نیب قانون کی یہ بات، ایک لیگل میٹر آپ کو وضاحت کرنی چاہیے. اگر فائز عیسیٰ کے اوپر ریفرنس ہے، وزیر اعظم کی ایڈوائس کے اوپر صدر نے فارورڈ کیا ہے، تو یہاں پہ ریموول کے لیے بھی وہ ایڈوائس لاگو ہوگی. ندیم صاحب دیکھیں ہم نیب آرڈیننس، سپریم کورٹ کے جج کا بڑا وزن ہے جی. جی بالکل ٹھیک ہے، لیکن فورم سپریم کورٹ کے جج کے ریموول کا سپریم جوڈیشل کونسل ہے. نیب چیئرمین کے ریموول کا وہ فورم نہیں ہونا چاہیے، بیکاز آئینی ترمیم کی ضرورت ہوگی. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ نہیں ہونا چاہیے. آپ نے اس ایمبیگوٹی کی وضاحت پہلے 6 اکتوبر کو کی تھی کیونکہ یہ ڈیفائنڈ نہیں تھا. میں بتا دوں، دیکھیں 6 اکتوبر کو جو 31 اکتوبر کا ہم قانون لے کر آئے نا، یہ کلیریفیکیٹری آرڈیننس، لا نہیں ہے ابھی. آرڈیننس یہ بھی ایک قانون ہے، اس کی بھی ایک قانونی، یہ قانون اسٹرائک ڈاؤن ہو جائے تو یہ قانون ہے. آرٹیکل 89 کے مطابق یہ آرڈیننس قانون ہے، 120 روز، لیکن قانون ہے. 18ویں ترمیم کے جو ڈرافٹرز تھے انہوں نے یہ شک ڈالی تھی. وہ بھی نیب آرڈیننس تھا جو عرفان قادر کا ہوا تھا، چیئرمین نیب کا جو فصیح بخاری کا ہوا، جو شاہ صاحب کا ہوا، وہ سپریم کورٹ نے. میں تھوڑی سی وضاحت دے دوں کہ یہ جو نیب آرڈیننس اب آئی ہے، یہ کلیریفیکیٹری آرڈیننس آئی ہے جو امپلیمنٹیشن کی بالکل بھی نہیں ہے. پرسن اسپیسیفک کیسے ہے آپ بتائیے نا. جسٹس جاوید اقبال کو ایکسٹینشن دے کے پرسن اسپیسیفک کر دیا، مدت 4 سال کر دی. میں آپ کو بتا دیں کہ ہم نے جو قانون کے اندر خلا تھا اس کو پر کیا ہے کہ اگر نیب چیئرمین کی تعیناتی کے اوپر ڈیڈ لاک آ جائے تو اس مقصد کے اندر نیب جیسا اہم ادارہ خالی نہیں رہ سکتا. تو ایک نیب چیئرمین جو ایگزسٹنگ ہوتے ہیں ان کے پاس پاورز ہوں گے نیب چیئرمین کے، لیکن تعیناتی کا سلسلہ اگر ان کو دوبارہ تعینات کرنا ہے تو وہی پروسیس فالو ہوگا جو کسی نئے نیب چیئرمین کے لیے ہوگا. تو ہم نے ری اپوائنٹمنٹ کا اوریجنل نیب لا کے اندر کانسیپٹ تصور موجود نہیں تھا. بالکل نہیں ہو سکتا. نہیں دیکھیں اس میں کوئی آئینی قدغن نہیں. یہاں پہ کہا نا کہ یہ قانون غیر آئینی ہے، بالکل غیر آئینی نہیں ہے. غیر آئینی بالکل بھی نہیں ہے کیونکہ اس کا پروسیس فالو کرنا پڑے گا. سارا کچھ تو اس میں ڈال دیا. میں اس پہ وضاحت پیش کر دوں. غیر آئینی وہ چیز ہوتی ہے، یہ 7 قانون دان بیٹھے ہیں جو کانسٹیٹیوشن کے ٹچ سٹون کے اوپر کسی فنڈامنٹل رائٹ کی وائلیشن ہو. یہاں پر کون سے آئینی رائٹ کی وائلیشن ہو رہی ہے؟ پرسن اسپیسیفک تو ہو گیا، پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن. یہ آپ کا نقطہ نظر ہے، یہ حتمی بات نہیں. پرسن یہ میرا نقطہ نظر تو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوگا، وہ فیصلہ ہم بھی بتا دیں گے. لیکن ایک اس میں اور بڑی کنٹروورشل ایشو ہے جس میں آپ نے ای سی سی کے فیصلوں کو، آپ نے جتنے فیصلے آفیشیل کیپیسٹی میں کیے ہوئے ہیں ان ساروں کو بھی آپ نے تحفظ دے دیا ہوا ہے. اپنے آپ کو آپ نے بچا لیا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے. صاحب دیکھیے وہ کلیکٹیو ڈیسیژن میکنگ کا ایک کانسیپٹ ہے اور دیگر
ممالک کے اندر بھی مروج وہی NRO ہے آپ کے لیے نہیں ندیم صاحب, کیونکہ انڈیپینڈنٹ جو آپ کے منسٹرز ہیں وہ پبلک آفس ہولڈر کی اگر آپ کے لیے وہ NRO لاگو ہوگا تو ان کے لیے کیوں نہیں لاگو ہوگا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو NRO لگ رہا ہے نا, ہم تو ایک وضاحت پیش کر رہے ہیں کہ دیکھیں کیونکہ بنے بنائے کیس سے LNG کے, شوگر ایکسپورٹ کے, ویٹ کے, آپ نے اس کو تحفظ دیا. وضاحت کرتے ہیں, کسی انڈیپینڈنٹ منسٹر نے اگر کوئی بھی ایسا اقدام اٹھایا ہے تو اس کے خلاف نیب پروسیڈ کر سکتا ہے. وہ پبلک آفس ہولڈر کی ڈیفینیشن میں آتے ہیں, کلیکٹیو ڈیسیژن میکنگ. نیک نیتی سے ہے تو نہیں کر سکتے, نیت کون جج کرے گا؟ نہیں ندیم صاحب, ایک اور بات ہم نے کہی کہ کلیکٹیو ڈیسیژن میکنگ کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے, لیکن اگر امپلیمنٹیشن کے اندر کرپشن ہوئی ہے تو اس کو چیلنج کر سکتے ہیں. دیکھیں یہ بہت ساری چیزیں باریکیوں سے دیکھنے کی ضرورت ہے. ایک دم کہہ دینا کہ NRO دے دیا ہے, یہ قانون غیر آئینی ہے. میٹرو بنی تھی, جو 55 کمپنیاں پنجاب میں بنی تھیں, وہ کسی فرد واحد کے فیصلے تھے یا وہ کلیکٹیو فیصلے تھے؟ ندیم صاحب وہ فیصلے پاکستان کی عدالت کے اندر اس وقت چیلنج جو LNG کے فیصلے تھے امپورٹ کے ٹرمینل کے, وہ فرد واحد کے تھے یا کلیکٹیو تھے؟ دیکھیں جو فرد واحد ہے اس کے خلاف تو نیب پروسیڈ کر رہا ہے نا. فرد واحد کرپشن کی ہے جو الزام ہے, فیصلے پورے فورم سے ہو کر گزرے تھے. ٹھیک ہے, اور فرد واحد کے خلاف کرپشن کا الزام ہے, وہ نیب کے سامنے. جو خود موجودہ فائنانس منسٹر جو ہیں, ان کے اوپر جو رینٹل پاور کا کیس تھا, جس میں صرف وہ موبلائزیشن ایڈوانس دے کے ان کا نام اس میں آ گیا تھا اور ان کا قصور کوئی نہیں تھا, وہ ECC کا ڈیسیژن تھا. کسی بھی کیس میں آپ اپنے آپ کو تحفظ دے رہے ہیں, ان کو ساروں کو چور ڈاکو کہہ رہے ہیں, یا تو اسی کو ہرگز یہ نہیں کرے. دیکھیں ہم تو ایک جامع پیمانے پہ اسی تکڑی میں اس کو بھی ڈالیں, ایک جامع قانون سامنے لے کر آئے ہیں. دیکھیں اس سے پہلے ان کے پاس میجورٹی تھی, پاکستان مسلم لیگ نواز کے پاس 2/3 اکثریت تھی. یہ کہتے تھے کہ کالا قانون ہے, یہ کہتے تھے کالا قانون ہے. ان کو بدترین سیاسی انتقام کا سامنا کرنا پڑا. سیف الرحمان نے کیا کیا؟ پاکستان کی عوام